عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں آج کل کافی چرچا ہے عاصم منیر کی اسپیچ کا. اس کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میری ابھی ایک کشمیری دوست سے بات ہو رہی تھی. تو بھارت کے کشمیر میں مطلب جو بھارت کی جو یونین ٹیریٹری ہے جموں کشمیر وہاں کے ہیں کشمیری. تو پوچھ رہے تھے پاکستان کے حالات. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں یہاں پہ کشمیر میں پی او کے میں اور گلگت بلتستان میں وہ پوچھ رہے تھے کہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور یہ. تو میں نے کہا پروٹیسٹ تو چل رہے ہیں اور آج سے نہیں تقریباً 1 سال ہو گیا. لگاتار کشمیر ایکشن کمیٹی کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور اس پروٹیسٹ کا آپ کو کہیں سننے میں آ رہا ہے؟ تو بولے نہیں, کبھی کبھار کوئی سن لیتے ہیں. تو میں نے کہا اس لیے کہ اس کو کوئی وہ دکھایا نہیں جا رہا. اور چونکہ کشمیر میں پی او کے میں اینٹی پاکستان تو معاملہ چلا ہے تھوڑا بہت, لیکن اگین وہ اینٹی آرمی نہیں ہے. اور ان کا پروٹیسٹ یہی ہے کہ شام کو نہ دکانیں بند کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. شام کو سب بند کر کے شام کو وقت یا دوپہر کے وقت کسی چوپال میں کھڑے ہو کے اسپیچ کر دی, 500,000 آدمی جمع ہو جاتے ہیں ویسے ہی. اور میں نے کہا کہ وہ ہے نہیں, کشمیر کے پی او کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے نتھی ہو چکے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ وہ انڈیا کا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی سوچیں گے بھی. لیکن بہرحال اب جیسے ایک مثال ہے کہ پاکستان کی فوج میں بھی کئی کشمیری ہیں. یہ پی او کے کا ایک بندہ ہے ضلع سدھنوتی تحصیل منگ کے گاؤں جسا پیر کانجری کے جو ہیں یہ مر گئے وزیرستان میں پاکستان فوج کی طرف سے لڑتے ہوئے. تو پاکستان کی فوج میں بھی ہیں اور ان کا وہ تو یہ تو خیر ایک ایسے ہی ضمنی بات تھی. عاصم منیر کی طرف آتے ہیں. پاکستان کی کہانی اپنے بچوں کو جو ہے آپ نے ضرور سنانی ہے تاکہ وہ پاکستان کی کہانی نہ بھولیں. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them. آج تک انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ, کیونکہ طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا. اور جبکہ قرآن میں اس کا نام ہے یثرب, یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا, یہ قرآن میں نام ہے اس کا, جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے. اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر. کہ عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان میں ہر انسٹیٹیوشن, ہر ڈپارٹمنٹ, ہر لوگ اپنے قانون کے مطابق بالکل رہ کے کام کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں. جبکہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ان کا اپنا ادارہ تو کون سے قانون کے دائرے میں رہ کے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کا اپنا ادارہ جو آرمی ہے وہ تو محمد بن سلمان کی بھی اتنی پاور نہیں ہے جتنی ان کے پاس ہے. ہر چیز کا فیصلہ یہی کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں ایک بات انہوں نے کہی جو بلوچستان کے حوالے سے, تو جاوید ہاشمی صاحب ہیں, ایکس پارلیمنٹرین بھی ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی پریسیڈنٹ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے بھی پریسیڈنٹ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ خان کو بھی یہی گرو تھا کہ ایسٹ پاکستان کو اپنی ہتھیلی کی طرح جانتا ہوں. اور آج میں نے عاصم منیر کی جو باڈی لینگویج دیکھی ہے بلوچستان کے حوالے سے تو میں تو ڈر گیا ہوں.
نہ مفتی بہانی یحییٰ خان کی مٹھی میں آ سکی، نہ عاصم منیر ان 1500 لوگوں کو جکڑ سکتا ہے۔ کون سے 1500 لوگ؟ تو عاصم منیر نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں، ان کی 7 نسلیں پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور 1500 لوگ ہیں، نپٹ لیں گے ان سے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ 1500 لوگ بلوچستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، 1500 نہیں، پورا بلوچستان ناراض ہے، پورا بلوچستان بیزار ہے، پورا بلوچستان بیزار ہے تم لوگوں سے، اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں سے، سب سے ہمیں پنڈی اسلام آباد سے ہم بیزار ہیں، پہلے ناراض تھے۔ یہ جو گوریلا کمانڈر ہیں بلوچ آج بھی جو پہاڑوں پہ لڑ رہے ہیں، کل یہ پانی مانگ رہے تھے، کل یہ بجلی مانگ رہے تھے، اور آج علیحدگی مانگ رہے ہیں۔ اس کو پانی سے علیحدگی تک کس نے لایا؟ بجلی سے علیحدگی تک کس نے لایا؟ کل یہ بی ایم سی کا لیڈر تھا، آج علیحدگی پسندوں کا لیڈر ہے، کیوں؟ کس نے لایا اس کو مجبور کیا؟ کل یہ بی ایم سی میں فیس کا مطالبہ کر رہا تھا یہ نوجوان کہ بی ایم سی کا فیس زیادہ ہے، فیس کم کرو، اور وہ فیس کم کرنے والا آج علیحدگی مانگ رہا ہے۔ کس نے کیا؟ آپ نے مارا اس کو، جب فیس کی کمی کا مطالبہ کر رہا تھا یہ نوجوان، آپ نے تشدد کی لاش بنایا۔ ہمارے سپاہ سالار کی جو تقریر ہے، جو اس کا لہجہ ہے، ان کی جو تکبر ہے، جو اس کی غرور ہے، اس کا جو گمنڈ ہے، اب تک عبرت نہیں ہے۔ وہی تقریر کہ میں ایسا کروں گا، اب تم اللہ کے بندے، تم اپنے کیمپوں پہ محفوظ نہیں ہو، تم اپنی چوکیوں میں محفوظ نہیں ہو، تم اپنی چھاونیوں میں محفوظ نہیں ہو، تم اپنے بدبختر بنگاڑیوں میں محفوظ نہیں ہو، اور باتیں ایسی کر رہے ہیں بس اللہ کہ ہم ایسا ماریں گے، اس میں چوکی مار ہے، فلانی ہے۔ خود ہمیں ہماری حفاظت چھوڑو، اپنی حفاظت کرو، قوم کی حفاظت چھوڑ دو، اپنی حفاظت کرو۔ تم خود محفوظ نہیں ہو بابا، وہ لوگ پہاڑوں سے آ کر کے شہر میں تمہیں مار کے چلے جاتے ہیں، تم اپنے شہر کے اندر محفوظ نہیں ہو، اور دھمکیاں دیکھو۔ بھائی صاحب یہی چیز تمہارے صالح صاحب یا بہنوئی صاحب ہیں جو ہوم منسٹر محسن نقوی کے ایسے چوکی مار ہے۔ یہ 1500 لوگ جعفر ایکسپریس پوری اغوا کر کے لے گئے، تمہاری آرمی کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ بلوچستان آدھے سے زیادہ تمہارے لوگوں کے لیے نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ 1500 لوگ نہیں ہیں، اگر یہ 1500 لوگوں کا ہی مسئلہ ہے تو بھائی صاحب پھر 50 سال سے تو کم از کم آپ 15 سے 20 ارب روپیہ اپنی فوج کے لیے ڈائریکٹ لے کے جا رہے ہیں، انڈائریکٹ الگ، اور ابھی تک آپ 1500 لوگوں سے نہیں نپٹ سکے۔ تو یہ ہے کہ بکواس کروا لو آپ ان سے، بھڑک کے مروا لو، جیسے کہ پھر ظاہر ڈنڈورچی ہوتے ہیں نا جو بعد میں ان کے اٹھانے والے، تو یہ صاحب ہے حسن ایوب خان۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو اللہ نے بہترین ڈیبیٹر کی کوالٹی دی ہے، ان کے اندر بہت انرجی ہے، ان کی اسپیچ آپ کو کنیکٹ کر دیتی ہے۔ میں نے انہیں بہت بار سنا ہے، ان جیسا بہترین ڈیبیٹر میں نے آج تک نہیں سنا۔ اس سے پہلے باجوہ کو اٹھاتے تھے، اس سے پہلے راحیل شریف کو اٹھاتے تھے، اب یہ اس کو اٹھا رہے ہیں۔ اسپیچ ختم ہوئی نہیں کہ چاروں طرف سے مطلب نجم سیٹھی شروع ہو گیا۔ مطلب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نجم سیٹھی صاحب بھی اس کی اسپیچ کو ایک طرح سے اپریشیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے تو اس نے جو بکواس کرنی تھی اس پہ کسی کو یقین بھی نہیں آیا، ان کا موتر نکلتا ہے بلوچستان جاتے ہوئے۔ عزیز دوستوں، اس میں جو کئی باتیں کی اس اسپیچ میں اس نے ایک جو بات کی کہ ہماری کہانی جو ہے یعنی پاکستان بنانے کی کہانی وہ اپنے بچوں کو ضرور سنائیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو نا وہ تحقیق یعنی انویسٹیگیشن کرے بغیر آگے نہ بڑھاؤ، لیکن آج کل فارورڈڈ ایز ریسیوڈ جو دیکھو آگے آپ بڑھا دیتے ہو، تو یہ غلط ہے۔ تو عاصم منیر صاحب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بکواس کرنے سے پہلے تھوڑی ریسرچ کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو کہانی سنائیں ہم کہ کس طرح پاکستان بنا، تو ہم بچوں کو یہ بتائیں نا کہ انگریزوں کی سازش تھی پاکستان بنانا، انگریزوں کی سازش تھی ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرنا،
ہم یہ اپنے بچوں کو سکھائیں نا کہ محمد علی جناح واز اے برٹش ٹاؤٹ جس نے پاکستان بنایا، ورنہ اس کا اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا. اکارڈنگ ٹو اسلامک بلیفس محمد علی جناح واز اے کافر. اکارڈنگ ٹو اسلامک بلیف اس کے اندر اسلام والا تھا کیا؟ جب پاکستان بنانے کا اس کو ٹھیکہ ملا تب اس نے اپنا گیٹ اپ پورا چینج کیا اور شیروانی میں آ گیا اور سارے ڈرامے شروع ہوئے. یہی سکھائیں اپنے بچوں کو. ہم بھولنے نہ دیں کہ کس طرح صدیوں سے بھارت میں دونوں قومیں ساتھ رہ رہی تھیں. ایسا اچانک کیا آپ نے ڈرامہ شروع کروا دیا کہ ساتھ نہیں رہ سکتی؟ اگر اسلام از دی بیسس آف اے یونٹی تو پھر تمہارا آدھا پاکستان ایسٹ پاکستان آج بنگلہ دیش کیوں ہے؟ یا اگر اسلام ہی اتنا بھائی چارے والا مذہب ہے تو پھر تم اپنے بلوچوں کو، اپنے سندھیوں کو، اپنے پختونوں کا قتل عام کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں اسلام نہ سکھایا کرو. سورہ احزاب میں یہ آیا ہے، سورہ ہم نے بھی کافی پڑھا ہوا ہے. تمہارا کیریکٹر بتا رہا ہے کہ تم حافظ وافظ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. تم تو سرٹیفائڈ چور ہو سالے. تو عزیز دوستوں، اس کی اسپیچ کو لے کے کافی وہ تھا کہ بڑا اس نے جذباتی وہ کر دیا اور فلان کر دیا. ہم کو کچھ نہیں کیا، بکواس کی ہے. بڑکیں جو پنجابیوں کی عادت ہوتی ہے وہ بڑکیں ماری ہیں، اور قرآن کے حوالے سے. اور اس حد تک جب کسی کو دیکھیں، یہ ایمان مزاری ہے نا، یہ کہہ رہی ہیں کہ جب ایک محافظ اپنے کانسٹیٹیوشنل کیریکٹر سے نکل کر بزنس کرے، پولیٹکس کرے، سپریم کورٹ اور دوسری کورٹس کو کنکر کرے، تو پھر ڈیفنس تو آپ کی آخری پرائیورٹی ہے نا، ٹاپ پرائیورٹی تو نہیں ہے، جو کہ اوریجنلی آپ کا کام ہی صرف یہ ہے. تو ایسے موقع پہ پھر آپ کو ایسی تقریریں کرنی پڑتی ہیں جہاں پہ آپ کو چیخ کے اپنی پیٹریوٹزم ثابت کرنی پڑے، مذہبی ٹچ دینا پڑتا ہے. عزیز دوستوں، سب سے بڑے اٹھانے والے تو آپ کو پتہ ہے شہباز شریف ہیں. وہ پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے وہ گراؤنڈ میں بھی موجود تھے جہاں پہ وہ اسپیچ کر رہے تھے ہمارے آرمی چیف، بار بار تالیاں بھی بجا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اتنے اٹھا رہے ہیں. یہ فیصل واوڑا آرمی کے ایک اور ناجائز اولاد. حکومت اور آرمی چیف دو جسم ایک جان کی طرح کام کر رہے ہیں. ابے لیلا مجنو ہے کیا؟ رات کو سوتے ہیں ساتھ کیا؟ حکومت مطلب شہباز شریف اور یہ، اور آرمی چیف اتنا بڑا کب سے ہو گیا اگر تم لوگ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہو تو. اور یہ ہے کہ بہرحال اس اسپیچ کی ایک گونج چلی آ رہی تھی، تو میں نے بھی سوچا کہ میں ذرا اس حوالے سے آپ کو کچھ بتا دوں. تو ساتھ میں تھوڑا آپ کو اور بھی پرائم منسٹر شہباز شریف کی بات نکلی ہے تو میں بتا دوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے انوائٹ کیا ہے فرینڈلی نیشنز کو کہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. کوئی اب انویسٹ کرنے کو ایک پیسہ تیار نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی 1000 سے زیادہ سرکاری خرچے پہ بلا کے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو ہوٹلوں میں رکھا اور سب کچھ کر کے کوئی آنے کو تیار نہیں. جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے پاکستانی انویسٹرز جو KFC خرید رہے ہیں یا کوئی میک ڈونلڈ کا آؤٹ لیٹ لے رہا ہے، ان کو آپ کی پبلک نہیں بخش رہی اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. بھائی TLP نے کیا تھا نا، لوجیکلی آپ کیا کریں گے جب TLP کرے گی؟ تو اسامہ بن لادن خود تو نہیں گیا تھا نا 9/11 کرنے، تو آپ اسامہ بن لادن کے پیچھے کیوں پڑے؟ وہ ٹیررسٹ مارے گئے تھے اس لیے کہ وہ مین آدمی وہ اسامہ بن لادن لیڈر ہو. تو TLP کا ساتھ رضوی ہے، پکڑ کے سالے کو لٹکائیں. قتل ہوا ایک بندے کا، KFC کا بندہ مار دیا آپ نے. اب فورن انویسٹمنٹ منگوا رہے ہیں اور انسینٹیو دے رہے ہیں پاکستان کے فورن اوورسیز پاکستانی کے اس کو، کہ اوورسیز پاکستانی اگر یہاں پہ آتے ہیں تو 5% یونیورسٹیز میں کوٹا. ابے کون لنڈن، کینیڈا، امریکہ، یورپ کی یونیورسٹیوں کو چھوڑ کے پاکستان کے دوسرے انسٹیٹیوٹ میں 5% کوٹا، میڈیکل کالجز میں 15%. ابے یار دنیا ادھر پڑھنے جاتی ہے، تمہارے وہاں کون آگا؟ مدرسہ کی بات نہیں کرو، یہاں پہ مدرسوں میں الگ حساب کتاب ہے.
ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए स्पेशल कोर्ट्स, जो कोर्ट्स हैं उनको तो आप चलने नहीं दे रहे हो, स्पेशल कोर्ट्स। अच्छा, बैंकिंग बिजनेस में बहरहाल नई नई चीज़ें। अजीज दोस्तों, यहाँ पे एक दो छोटी छोटी चीज़ें बता दूं कि अरब कंट्रीज जो है ना, वो भारत से 400 करोड़ रुपए का गाय का डंग मंगवाते हैं अपने खजूरों की खेती के लिए। गौ माता का डंग 400 करोड़ रुपए का हर साल भारत बेचता है अरबियन कंट्रीज को। पाकिस्तान, भारत तो टट्टी भी बेच रहा है। दूसरा, भारत से कंपटीशन हर चीज़ में करते हैं ना, तो मैं बता दूं कि 22 बिलियन डॉलर की प्रोडक्शन रही है आईफोन की भारत में, 22 बिलियन डॉलर की। हर 5वां फ़ोन अब दुनिया में आईफोन का भारत में बनता है। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है आपके सामने। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।